Hello friends, subscribe my channel. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگنا تو اپنے آپ کو زخمی کرنا ہے۔ اس طریقے سے آدمی اپنے چہرے کو نوچتا ہے، مگر یہ کہ حاکم سے مانگے یا ایسی چیز مانگے جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2601۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، آپ نے دے دیا۔ میں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دے دیا۔ میں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دیا، مگر ساتھ ہی فرمایا، اے حکیم، بلا شبہ یہ مال سبز و شیریں ہے۔ جو شخص اسے نفس کی پاکیزگی کے ساتھ لے گا اس کے لیے اس میں برکت ہوگی، اور جو اسے لالچ اور طمع کے ساتھ لے گا اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2602۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگا، آپ نے دے دیا۔ میں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دے دیا۔ میں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دیا، اور فرمایا، اے حکیم، بلا شبہ یہ مال سبز و شیریں ہے۔ جو شخص اسے قناعت قلب کے ساتھ لے گا اس کے لیے اس میں برکت ہوگی، اور جو شخص اسے دلی طمع و لالچ کے ساتھ لے گا اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے باہر صورت بہتر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2603۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے دیا۔ میں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دیا۔ پھر فرمایا، اے حکیم، بلا شبہ یہ مال شیریں چیز کی طرح اچھا لگتا ہے، لیکن جو شخص اسے بے نیازی سے حاصل کرے گا اس کے لیے اس میں برکت ہوگی، اور جو لالچ کے ساتھ حاصل کرے گا اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ کے اس فرمان کے بعد کبھی کسی سے کچھ نہ لوں گا حتیٰ کہ میں دنیا چھوڑ جاؤں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2604۔ حضرت عبداللہ بن سعدی مالکی سے منقول ہے کہ مجھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ و زکوٰۃ جمع کرنے پر مقرر فرمایا۔ جب میں اس ذمہ داری سے فارغ ہوا اور میں نے جمع شدہ مال ان کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے مجھے میری خدمت کا معاوضہ دینے کا حکم جاری فرمایا۔ میں نے کہا، میں نے یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کیا ہے، اس کا معاوضہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ آپ نے فرمایا، جو میں تمہیں دے رہا ہوں لے لو۔ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایسی خدمت سر انجام دی تھی، اور میں نے بھی آپ سے تیری طرح ہی کہا تھا۔ تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تجھے کوئی چیز تیرے مانگے بغیر ملے تو اسے لے لے اور کھا، اور چاہے تو صدقہ کر دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2605۔ حضرت عبداللہ بن سعدی سے روایت ہے کہ میں علاقہ شام سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم مسلمانوں کے کام یعنی سرکاری خدمات سر انجام دیتے ہو، اور پھر جب تمہیں معاوضہ دیا جاتا ہے تو تم قبول نہیں کرتے۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں، میرے پاس بہت سے گھوڑے اور غلام ہیں، میں مالدار ہوں اور چاہتا ہوں کہ میری تنخواہ مسلمانوں پر صدقہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نے بھی ایسا ہی کرنا چاہا تھا جس طرح تو نے کرنا چاہا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال وغیرہ یعنی بصورت معاوضہ عطا فرماتے تو میں کہہ دیتا کہ یہ کسی ایسے شخص کو دے دیجئے جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ ایک دفعہ آپ نے مجھے کچھ مال عطا فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایسے شخص کو دے دیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو، تو آپ نے فرمایا، جو مال تجھے اللہ تعالیٰ تیرے مانگے اور لالچ و طمع کے بغیر دے اسے لے لیا کر، پھر چاہے تو اپنے پاس رکھ، چاہے تو صدقہ کر دے، اور جو مال اس طرح اپنے آپ نہ ملے اس کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2606۔ حضرت عبداللہ بن سعدی نے بتایا
کہ میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے پاس حاضر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کیا یہ بات درست ہے کہ تم سرکاری کام کرتے ہو اور جب تمہیں حق الخدمت دیا جاتا ہے تو تم واپس کر دیتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تمہارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس بہت سے گھوڑے اور غلام ہیں، میں مالدار ہوں، میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا بہت کچھ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری تنہا مسلمانوں پر صدقہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسے نہ کیا کرو، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایسا ہی کرنا چاہا تھا جس طرح تو نے کرنا چاہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عطیہ وغیرہ دیتے تو میں کہہ دیتا کہ یہ کسی ایسے شخص کو دے دیجئے جسے اس کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لیا کر، پھر جی چاہے تو رکھ لے، نہیں تو صدقہ کر دیا کر۔ اس قسم کا مال جو تیرے پاس بغیر تیری طمع اور خواہش کے آئے وہ لے لیا کر، اور جو اس طرح نہ ملے اس کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2607۔ حضرت عبداللہ بن سعدی نے خبر دی کہ میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں آپ کے پاس آیا تو آپ فرمانے لگے مجھے پتا چلا ہے کہ تو لوگوں کی خدمات سر انجام دیتا ہے، لیکن جب تجھے تنخواہ دی جاتی ہے تو اسے ناپسند کرتا ہے۔ میں نے کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تمہارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس بہت سے گھوڑے اور غلام ہیں اور میں مالدار ہوں، یعنی اچھا گزارا کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری تنخواہ مسلمانوں پر صدقہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسے نہ کر، میں بھی ایسا ہی کرنا چاہتا تھا جس طرح تو نے کرنا چاہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تنخواہ وغیرہ دیتے تو میں کہہ دیتا کہ یہ کسی زیادہ حاجت مند کو دے دیجئے، حتیٰ کہ ایک دفعہ آپ نے مجھے کچھ مال دیا، میں نے حسب عادت کہہ دیا کہ یہ مجھ سے زیادہ محتاج کو دے دیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لے لے، پھر رکھ یا صدقہ کر۔ اس قسم کا مال تیرے پاس آئے جبکہ تجھے نہ لالچ ہو اور نہ تو نے مانگا ہو تو وہ لے لیا کر، اور جو خود بخود نہ ملے اس کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2608۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عطیہ عنایت فرماتے تو میں کہہ دیا کرتا تھا کہ یہ کسی ایسے شخص کو دے دیجئے جسے مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہو، حتیٰ کہ ایک دفعہ آپ نے مجھے کچھ مال دیا تو میں نے کہہ دیا کسی ایسے شخص کو دے دیجئے جو مجھ سے زیادہ فقیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لے، اسے استعمال بھی کر اور صدقہ بھی کر، یہ مال اگر تیرے پاس خود بخود آئے تجھے نہ تو اس کی طمع ہو اور نہ تو نے مانگا ہو تو اسے لے لیا کر، اور جو اپنے آپ نہ ملے اس کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2609۔ حضرت عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ میرے والد ربیعہ بن حارث نے مجھے اور حضرت فضل بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ سے عرض کرو کہ ہمیں بھی صدقات اکٹھے کرنے کی خدمت پر مقرر فرمائیں۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کو صدقات پر مقرر نہیں فرمائیں گے۔ میں اور فضل بن عباس پھر بھی چل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا یہ زکوٰۃ و صدقات لوگوں کا میل کچیل ہیں، اس لیے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2610۔ حضرت شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایاس معاویہ بن قرہ سے پوچھا کیا تم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قوم کا بھانجا بھی اس قوم میں شامل ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2611۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قوم کا بھانجا بھی ان میں سے ہی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2612۔
حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مخزوم کے ایک شخص کو صدقہ جمع کرنے پر مقرر فرمایا۔ ابو رافع یعنی میں نے بھی اس کے ساتھ جانے کی خواہش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقات ہمارے لیے حلال نہیں اور کسی خاندان کا آزاد کردہ غلام بھی ان میں شامل ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2613۔ حضرت بحث بن حکیم کے دادا بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز لائی جاتی تو آپ اس کے بارے میں پوچھتے کہ یہ تحفہ ہے یا صدقہ۔ اگر کہا جاتا صدقہ ہے تو آپ نہیں کھاتے تھے اور اگر کہا جاتا تحفہ ہے تو آپ تناول فرما لیتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2614۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دوں، لیکن اس کے مالکوں نے اس کے ولا کی شرط لگا لی۔ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ نے فرمایا خرید کر آزاد کر دے، ولا اسی کا حق ہے جو آزاد کرے۔ اسی طرح جب وہ آزاد ہوئی تو اسے خاوند کے پاس رہنے یا نہ رہنے کا اختیار دیا گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ اس گوشت میں سے ہے جو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر صدقہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ یعنی تحفہ ہے۔ یاد رہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاوند آزاد تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2615۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک گھوڑا اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی جہاد میں کسی مجاہد کو دیا۔ اس نے گھوڑے کی خاطر تواضع نہ کی اور اس کو ضائع یعنی کمزور کر دیا۔ میرا ارادہ ہوا کہ اس سے دوبارہ خرید لوں، میرا خیال تھا کہ وہ سستا ہی بیچ دے گا۔ میں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تو اسے مت خرید، چاہے وہ 1 درہم ہی کا تجھے دے، کیونکہ جو شخص اپنے صدقے کو کسی بھی صورت میں واپس لیتا ہے وہ اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قید چاٹتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2616۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک گھوڑا فی سبیل اللہ صدقہ کیا، پھر انہیں پتہ چلا کہ وہ گھوڑا فروخت ہو رہا ہے تو انہوں نے خود ہی خریدنے کا ارادہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کیے ہوئے صدقے کی واپسی کا خیال بھی نہ کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2617۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھوڑا اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ گھوڑا فروخت کیا جا رہا ہے تو انہوں نے ارادہ فرمایا کہ میں ہی اسے خرید لوں۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اس بارے میں آپ سے مشورہ طلب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کیا ہوا صدقہ دوبارہ نہ لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2618۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا ہر سال؟ آپ خاموش رہے حتیٰ کہ اس نے 3 دفعہ یہ سوال دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا، اور اگر ہر سال واجب ہو جاتا تو تم اسے ادا نہ کر سکتے۔ جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں تم بھی مجھے چھوڑے رہا کرو۔ تم سے پہلے کے لوگ اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے اور زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے۔ جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق اس کی پابندی کرو، اور جب تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو اسے چھوڑ دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2620۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض فرما دیا ہے۔ حضرت اقرع بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا، پھر نہ تم سنتے اور نہ اطاعت کرتے۔ حج صرف ایک ہی دفعہ فرض ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2621۔
حضرت عمرو بن عوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ حج و عمرہ بلکہ سفر تک کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے والد کی طرف سے حج اور عمرہ کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2622۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، اور ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2623۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کا ثواب صرف جنت ہے۔ باقی روایت تقریباً سابقہ روایت کی طرح ہے، مگر اس روایت میں فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیانی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2624۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اس نے کہا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد۔ اس نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر حج مبرور۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2625۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص اللہ تعالیٰ کے خصوصی مہمان ہیں، جہاد کو جانے والا، حج کے لیے سفر کرنے والا، اور عمرے کو جانے والا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2626۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے، بچے، کمزور اور عورت کا جہاد، حج اور عمرہ کرنا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2627۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا حج کیا اور اس دوران میں کوئی شہوانی بات کی، نہ فسق یعنی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کر پلٹتا ہے جیسے اس دن تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2628۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے گزارش کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہم عورتیں بھی آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نہ جائے کریں، کیونکہ میں تو قرآن مجید میں کوئی عمل جہاد سے افضل نہیں پاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم عورتوں کے لیے افضل اور خوبصورت ترین جہاد بیت اللہ کا حج مبرور ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2629۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، اور حج مبرور کی تو جنت کے سوا کوئی جزا ہی نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2630۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پے در پہ حج اور عمرہ کرتے رہو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح زائل کرتے ہیں جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ اور میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2631۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ مسلسل کرتے رہو، یقیناً یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح زائل کر دیتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو زائل کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب تو جنت سے کم نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2632۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے حج کی نظر مانی تھی، لیکن وہ حج کیے بغیر فوت ہو گئی۔ اس کا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس بارے میں پوچھنے لگا۔ آپ نے فرمایا، تیرا کیا خیال ہے کہ اگر تیری بہن کے ذمے قرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتا؟ اس نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا قرض بھی ادا کرو،
کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2633۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت سنان بن سلمہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ اس کی ماں فرض حج کیے بغیر فوت ہو گئی ہے، اگر وہ عورت اپنی ماں کی طرف سے حج کر لے تو وہ اسے کفایت کر جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر اس کی ماں کے ذمہ قرض ہوتا اور وہ عورت اس کی طرف سے ادا کر دیتی تو کیا اسے کفایت نہ کرتا؟ اسے چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی طرف سے حج کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2634۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کے بارے میں پوچھا جو فرض حج کیے بغیر فوت ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے والد کی طرف سے حج کر لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2635۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو خثعم قبیلے کی ایک عورت نے مزدلفہ کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر فرض کیے گئے حج نے میرے والد کو اس حال میں پایا ہے کہ وہ انتہائی بوڑھے ہیں، سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2636۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری سند سے سابقہ حدیث کی مثل روایت آئی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2637۔ حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، حج و عمرہ بلکہ سفر بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا تم اپنے والد کی طرف سے حج اور عمرہ کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2638۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے والد حج کے بغیر فوت ہو گئے ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا بتاؤ، اگر تمہارے والد پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کا قرض ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2640۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے باپ پر حج فرض ہے مگر وہ انتہائی بوڑھے ہیں، سواری پر نہیں بیٹھ سکتے، اور اگر میں انہیں پالان پر باندھ دوں تو خطرہ ہے کہ وہ مر جائیں گے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ فرمایا بتاؤ، اگر اس پر قرض ہوتا اور تم ادا کرتے تو کیا اسے کفایت کرتا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2641۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بھائی فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر سوار تھے کہ خثعم قبیلے کی ایک عورت آ کر آپ سے مسئلہ پوچھنے لگی۔ فضل اسے دیکھنے لگے اور وہ انہیں دیکھنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ وہ عورت کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے فریضہ حج نے جو اس نے اپنے بندوں پر عائد کیا ہے میرے والد کو بہت بڑھاپے کی حالت میں پایا ہے، وہ سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ حجۃ الوداع کی بات ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2642۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ حجۃ الوداع میں خثعم قبیلے کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھے تھے۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر فریضہ حج نے میرے والد کو بہت بڑھاپے کی حالت میں پایا ہے، وہ سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے، اگر میں ان کی طرف سے حج کروں تو کیا ان کی طرف سے کفایت ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس عورت کو دیکھنے لگے کیونکہ وہ خوش شکل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کا چہرہ پکڑ کر دوسری طرف پھیر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2643۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ بہت زیادہ بوڑھی ہیں، اگر میں انہیں اٹھا کر سواری پر بٹھا دوں تو وہ بیٹھ نہیں سکیں گی، اور اگر میں انہیں پالان کے ساتھ باندھ دوں تو خطرہ ہے کہ وہ مر جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بتا، اگر تیری والدہ کے ذمہ قرض ہوتا تو کیا تو ادا کرتا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، پھر اپنی ماں کی طرف سے تو حج بھی کر لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2644۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے اپنا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھوں پر بلند کیا اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، کیا اس کا بھی حج ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور ثواب تجھے ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2646۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنا بچہ ہودج سے اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر آپ سے کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، کیا اس کا بھی حج ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور ثواب تجھے ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2647۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بچہ اٹھایا اور کہنے لگی، کیا اس کا بھی حج ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور ثواب تیرے لیے ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2648۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس مدینہ منورہ کو تشریف لا رہے تھے۔ جب مقام روحہ پر پہنچے تو کچھ لوگوں سے ملے۔ آپ نے فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم مسلمان ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے، آپ کون ہیں؟ حاضرین نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ان کی ایک عورت نے ڈولی سے ایک بچہ اٹھایا اور کہنے لگی، کیا اس کے لیے حج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور ثواب تیرے لیے ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2649۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپسی کے دوران میں ایک عورت کے پاس سے گزرے۔ وہ پردے میں تھی اور اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ تھا۔ وہ کہنے لگی، کیا اس کے لیے حج ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور ثواب تیرے لیے ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2650۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے چلے تو ذوالقعدہ کے 5 دن باقی تھے۔ ہم عموماً حج ہی کی نیت رکھتے تھے، مگر جب ہم مکہ مکرمہ کے قریب ہوئے تو آپ نے حکم فرمایا، جن کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں، وہ جب بیت اللہ کا طواف کر چکے تو احرام ختم کر دیں، یعنی حلال ہو جائیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2651۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے والے ذوالحلیفہ سے، شام والے جحفہ سے اور نجد والے قرن المنازل سے احرام باندھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یمن والے یلملم سے احرام باندھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2652۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں کہاں سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ والے ذوالحلیفہ سے، شام والے جحفہ سے اور نجد والے قرن المنازل سے احرام باندھیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، یمن والے یلملم سے احرام باندھیں۔ میں یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سمجھ سکا،
یعنی براہ راست آپ سے اخذ نہیں کیا بلکہ دوسرے صحابہ سے اخذ کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2653۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام اور مصر والوں کے لیے جحفہ، عراق والوں کے لیے ذات عرق اور یمن والوں کے لیے یلملم میقات مقرر فرمائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2654۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن منازل اور یمن والوں کے لیے یلملم میقات مقرر فرمائے۔ نیز فرمایا یہ میقات ان علاقوں کے لوگوں کے لیے ہیں اور ان کے لیے بھی جو ان مواقع سے گزریں، چاہے وہ دوسرے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور جس شخص کی رہائش ان مواقع کے اندر ہو تو وہ جہاں سے عمرے اور حج کا سفر شروع کریں وہیں سے احرام باندھیں، حتیٰ کہ یہ حکم مکے والوں پر بھی لاگو ہوگا، یعنی اہل مکہ مکہ مکرمہ ہی سے احرام باندھیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2655۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے والے ذوالحلیفہ سے، شام والے جحفہ سے اور نجد والے قرن المنازل سے احرام باندھیں، اور مجھے بتایا گیا ہے میں نے خود نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا تھا یمن والے یلملم سے احرام باندھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2656۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام اور مصر والوں کے لیے جحفہ، عراق والوں کے لیے ذات عرق، نجد والوں کے لیے قرن اور یمن والوں کے لیے یلملم کو میقات مقرر فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2657۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن اور یمن والوں کے لیے یلملم کو میقات مقرر فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ مواقیت ان علاقوں کے لوگوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو دوسرے علاقوں سے ہوں، لیکن ان مواقع سے گزریں بشرطے کہ وہ حج و عمرے کے ارادے سے آئیں، اور جو لوگ ان مواقع کے اندر رہتے ہوں تو وہ ان جگہوں سے احرام باندھیں جہاں سے چلیں، حتیٰ کہ یہ حکم مکے والوں پر بھی لاگو ہوگا کہ وہ مکے ہی سے حج کا احرام باندھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2658۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، یمن والوں کے لیے یلملم اور نجد والوں کے لیے قرن منازل کو میقات مقرر فرمایا۔ یہ مواقیت ان لوگوں کے لیے ہیں اور ان کے لیے جو دوسرے علاقوں سے آ کر یہاں سے گزریں، بشرطے کہ وہ حج یا عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور جو لوگ ان مواقیت کے اندر رہتے ہوں وہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھیں، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ والے مکہ مکرمہ ہی سے احرام باندھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2659۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً ذوالحلیفہ میں رات گزاری اور اس کی مسجد میں نماز پڑھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2660۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ میں اپنے پڑاؤ کی جگہ میں تھے کہ آپ کو خواب آیا۔ آپ سے کہا گیا آپ ایک بابرکت وادی میں ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2661۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کی وادی مقدس میں پڑاؤ ڈالا اور وہاں نماز پڑھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2662۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مقام بیدہ میں انہوں نے محمد بن ابو بکر صدیق کو جنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا
اسما سے کہو کہ وہ غسل کرے اور احرام باندھ لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2664۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، جن کا تعلق خثعم قبیلے سے تھا۔ جب وہ ذوالحلیفہ میں تھے تو اسما نے محمد بن ابو بکر کو جنم دیا۔ یہ دیکھ کر ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور صورتحال سے مطلع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسما سے کہو وہ غسل کرے، پھر حج کا احرام باندھ لے، اور جو کچھ لوگ کریں وہ بھی کرتی رہے، مگر بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2665۔ حضرت عبداللہ بن حنین سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابواہ کے مقام پر اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محرم اپنا سر دھو سکتا ہے، اور حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ سر نہیں دھو سکتا۔ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھیجا کہ ان سے اس بارے میں پوچھوں۔ میں آیا تو میں نے انہیں کنویں کی 2 لکڑیوں کے درمیان غسل کرتے پایا۔ انہوں نے ایک کپڑے کے ساتھ پردہ کیا ہوا تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا اور کہا مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں اپنا سر کیسے دھوتے تھے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے پر ہاتھ رکھ کر اسے نیچے کیا حتیٰ کہ ان کا سر نظر آنے لگا۔ پھر اس شخص سے کہنے لگے جو ان کے سر پر پانی بہا رہا تھا پانی بہاؤ۔ پھر انہوں نے اپنے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے حرکت دی، اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے لائے اور پیچھے لے گئے اور فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2666۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ محرم زعفران یا ورس سے رنگے ہوئے کپڑے پہنے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2667۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ قمیص، برانڈی یعنی ٹوپی دار کرتا، شلوار، پگڑی، ایسا کپڑا جسے ورس یا زعفران لگا ہو، اور موزے نہیں پہن سکتا مگر یہ کہ اس کے پاس جوتے نہ ہوں تو وہ موزے پہن لے، مگر انہیں ٹخنوں سے نیچے کاٹ کر جوتوں کی طرح بنا لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2668۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے کہا کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی کی حالت میں دیکھوں۔ ایک بار ہم دوران سفر میں جعرانہ کے مقام پر تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تھے کہ آپ پر وحی اترنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اشارہ فرمایا کہ آ جاؤ۔ میں نے اپنا سر خیمے میں داخل کیا۔ دراصل ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا جس نے جبے میں عمرے کا احرام باندھ لیا تھا۔ اس آدمی نے خوشبو بھی لگائی ہوئی تھی۔ اس نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس نے جبے ہی میں احرام باندھ لیا ہو؟ تو آپ پر وحی اترنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے خراٹے لینے لگے۔ کچھ دیر بعد آپ سے یہ حالت دور ہوئی تو آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ شخص جس نے ابھی مجھ سے سوال کیا تھا؟ اس آدمی کو لایا گیا۔ آپ نے فرمایا جبہ اتار دے اور خوشبو دھو ڈال، پھر نئے سرے سے احرام باندھ۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ثم احدث احراما یعنی پھر نئے سرے سے احرام باندھ کہ الفاظ میرے علم کے مطابق نوح بن حبیب کے علاوہ کسی راوی نے بیان نہیں کیے، اس لیے میں ان الفاظ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2669۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قمیص، پگڑی، پاجامہ یعنی شلوار
ٹوپی دار کرتا یعنی برانڈی اور موزے نہ پہنے۔ ہاں اگر اس کے پاس جوتے نہ ہوں تو چمڑے کے موزے پہن سکتا ہے، مگر انہیں ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے، اور ایسے کپڑے نہ پہنو جنہیں زعفران یا ورس لگی ہوئی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2670۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب ہم احرام باندھیں تو ہم کون سے کپڑے پہنے؟ آپ نے فرمایا، قمیض، پگڑی، شلوار اور موزے نہ پہنو، مگر یہ کہ کسی کے پاس جوتے نہ ہوں تو وہ موزوں کو ٹخنوں سے نیچے کاٹ لے، مگر یہ کہ کسی کے پاس جوتے نہ ہوں تو وہ موزوں کو ٹخنوں سے نیچے کاٹ لے، اور ایسے کپڑے نہ پہنو جن کو ورس یا زعفران لگی ہوئی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2671۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، جس شخص کے پاس تہبند نہ ہو وہ شلوار پہن سکتا ہے، اور جس کے پاس جوتے نہ ہو وہ موزے پہن سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2672۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص یعنی محرم کے پاس تہبند نہ ہو وہ شلوار پہن سکتا ہے، اور جس شخص کے پاس جوتے نہ ہو وہ موزے پہن سکتا ہے۔ Hello سنن friends, نسائی subscribe my channel حدیث نمبر Hadi's 92۔ 2673۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، احرام کی حالت میں آپ ہمیں کن کپڑوں کے پہننے کا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قمیض، شلوار، پگڑی، برانڈی یعنی اوور کوٹ اور ٹوپی دار کرتا اور موزے نہ پہنو، مگر یہ کہ کسی کے پاس جوتے نہ ہوں تو وہ موزے ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کر پہن سکتا ہے، اور کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جس کو زعفران یا ورس لگی ہو۔ نیز محرم عورت نہ نقاب باندھے اور نہ دستانے پہنے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2674۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قمیض، پگڑی، شلوار یعنی پجامہ وغیرہ، ٹوپی دار کرتا اور موزے نہ پہنو۔ ہاں اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہوں تو وہ موزوں کو ٹخنوں سے نیچے کاٹ کر پہن لے، اور کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جسے زعفران یا ورس لگی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2675۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب ہم احرام باندھیں تو کون سے کپڑے پہنے؟ آپ نے فرمایا، قمیض، شلوار، پگڑی، برانڈی یعنی ٹوپی دار کرتا اور موزے نہ پہنو، مگر یہ کہ کسی کے پاس جوتے نہ ہوں تو ٹخنوں سے نیچے موزے پہن لے یعنی اوپر سے کاٹ دے، اور کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جسے ورس یا زعفران لگی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2676۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے بلند آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور کہا، جب ہم احرام باندھیں تو کون سے کپڑے پہنے؟ آپ نے فرمایا، قمیض، پگڑی، شلوار، برانڈی اور موزے نہ پہن۔ ہاں اگر تمہیں جوتے نہ ملے تو موزوں کو ٹخنوں سے نیچے نیچے پہن لو یعنی اوپر سے کاٹ دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2677۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے پکارا اور کہا، جب ہم احرام باندھیں تو کیا پہنے؟ آپ نے فرمایا، قمیض، پگڑی، برانڈی یعنی ٹوپی دار کرتا، شلوار یعنی پجامہ وغیرہ، اور موزے نہ پہنو الا یہ کہ جوتے نہ ہوں۔ ایسی صورت میں ٹخنوں سے نیچے موزے پہنے جا سکتے ہیں، اور کوئی ایسا کپڑا بھی نہ پہنو جو ورس یا زعفران سے رنگا ہوا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2678۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، تم احرام کی حالت میں قمیض، شلوار، پگڑی، برانڈی اور موزے نہ پہنو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2679۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب کوئی شخص یعنی محرم تہبند نہ پائے تو شلوار پہن سکتا ہے، اور جب جوتے نہ پائے تو موزے پہن سکتا ہے، لیکن وہ انہیں ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2680۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب محرم کے پاس جوتے نہ ہوں تو وہ موزے پہن لے مگر انہیں ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2681۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں احرام کی حالت میں کس قسم کے کپڑے پہننے کا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قمیض، شلوار اور موزے نہ پہنو، مگر کسی آدمی کے پاس جوتے نہ ہوں تو وہ ٹخنوں سے نیچے موزے پہن لے اور ٹخنوں سے اوپر والا حصہ کاٹ دے، اور کوئی ایسا کپڑا نہ پہنے جسے زعفران یا ورس لگی ہو۔ محرم عورت نقاب نہ باندھے اور دستانے بھی نہ پہنے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2682۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے کہ لوگ احرام سے حلال ہو گئے ہیں مگر آپ عمرہ کر کے حلال نہیں ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے سر کے بالوں کو گون سے چپکایا ہے اور قربانی کے جانور کو قلادہ یعنی ہار پہنا دیا ہے، اس لیے میں حلال نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ حج سے حلال ہو جاؤں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2683۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبید کی حالت میں لبیک پکارتے دیکھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2684۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگائی آپ کے احرام کے وقت، جب آپ نے احرام کا ارادہ فرمایا، اور حلال ہونے یعنی احرام کھولنے کے وقت، یعنی خوشبو لگائی پہلے اس سے کہ آپ مکمل حلال ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2685۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی آپ کے احرام کے وقت احرام باندھنے سے پہلے، اور آپ کے حلال ہونے یعنی احرام کھولنے کے وقت طواف زیارت کرنے سے پہلے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2686۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام کے وقت احرام باندھنے سے پہلے اور حلال ہونے کے وقت خوشبو لگائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2687۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام کے وقت خوشبو لگائی جب آپ نے احرام باندھا، اور جب آپ جمرہ عقبہ کو رمی کرنے کے بعد حلال ہوئے اس وقت بھی خوشبو لگائی، اس سے پہلے کہ آپ بیت اللہ کا طواف فرمائیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2688۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال ہوتے وقت خوشبو لگائی اور احرام باندھنے کے وقت بھی ایسی خوشبو لگائی جو تمہاری اس خوشبو کی طرح نہیں تھی، یعنی جو باقی نہیں رہتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2689۔ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی خوشبو لگائی تھی؟ انہوں نے فرمایا، میں نے آپ کو سب سے بہترین خوشبو لگائی، احرام باندھنے کے وقت بھی اور حلال ہونے کے وقت بھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2690۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام باندھنے کے وقت بہترین خوشبو لگایا کرتی تھی جو میرے پاس ہوتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2691۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام باندھنے کے وقت اور حلال ہونے کے وقت، اور جب آپ بیت اللہ کا طواف زیارت کرنے چلے، اپنے پاس موجود بہترین خوشبو لگائی۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 2692۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام باندھنے سے قبل اور قربانی والے دن طواف بیت اللہ کرنے سے پہلے خوشبو لگائی جس میں کستوری شامل تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2693۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں جبکہ آپ حالت احرام میں ہیں۔ استاد احمد بن نصر کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں دوران احرام کستوری کی خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2694۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ دوران احرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ مبارک میں خوشبو کی چمک صاف نظر آتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2695۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں جبکہ آپ احرام کی حالت میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2696۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی جڑوں میں خوشبو کی چمک دیکھا کرتی تھی جبکہ آپ محرم ہوتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2697۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں جبکہ آپ احرام کی حالت میں ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2698۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تحقیق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں خوشبو کی چمک دیکھی جبکہ آپ احرام کی حالت میں تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2699۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ مبارک میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں جبکہ آپ لبیک پکار رہے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2700۔ Hello friends, subscribe my channel.